لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تو بہت بڑے تابعی حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے دور میں کہہ گئے، تابعین کا زمانہ جسے میرے محبوب نے کہا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ ان تابعین کے زمانے میں بہت بڑے تابعی حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں مارست الاحوایا، کہتے ہیں میں نے جتنے بد مذہب فرقے تھے ان کا میں نے سروے کیا۔ اب دیکھو زمانہ تابعین کا ہے، اس دور میں سروے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں مارست الاحوا، میں نے جتنے بد عقیدہ لوگ تھے ان کا جائزہ لیا کہ ان بد عقیدہ لوگوں میں سب سے برے گندے کون ہیں؟ تو امام شعبی کہتے ہیں فلم ارا قوما شرا من الرافضہ، کہتے جتنے بد مذہب لوگ تھے ان سب سے گندے اور پلید لوگ جو مجھے تمام لوگوں میں ملے، کہتے رافضیوں سے بڑا گندا کوئی نہیں تھا، رافضیوں سے بڑا شریر کوئی نہیں تھا۔ اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، لیکن کہتے ہیں عیسائی بھی اتنے گندے نہیں تھے، یہودی بھی اتنے برے نہیں تھے جتنا گندا اور برا میں نے ان کو پایا جو رافضی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہنے لگے اگلی بات کہتے ہیں فلو کانو من الدباب کانو ہمورا، کہتے ہیں یہ ان کے جو ہے خباثت کے اوپر پردہ ڈالا ہے رب نے، وگرنہ یہ انسانوں میں پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں اگر یہ جانوروں میں ہوتے تو پھر اللہ ان کو گدھا بناتا، اگر یہ جانوروں میں ہوتے تو یہ رافضی گدھا ہوتے۔ اور کہتے ہیں وَلَوْ كَانُوا مِنَ الطُّيُورِ كَانُوا رَحَمًا، کہتے ہیں اگر پرندوں میں ہوتے تو یہ گدھ بنتے۔ گدھ جو پرندوں میں سب سے غلیظ پرندہ ہے، مردار کسی قسم کا نہیں چھوڑتا، فرمایا غلیظ ترین پرندہ گدھ جسے کہتے ہیں، اگر یہ پرندوں میں ہوتے تو گدھ ہوتے، اور اگر جانوروں میں ہوتے تو یہ گدھے بنتے۔ فرماتے ہیں وَسُنَّتُهُمْ سُنَّتُ الْيُهُودِ، ان کا طریقہ واردات جو ہے یہ یہودیوں کی طرح کا ہے، بلکہ کہتے ہیں یہودی بھی ان سے ایک لحاظ سے آنا ہے، یہ یہودیوں سے بھی گندے، ایک درجہ خباثت میں ان کا یہودیوں سے بھی اوپر ہے، خباثت میں ان کا ایک درجہ عیسائیوں سے بھی اوپر ہے۔ وہ کس لحاظ سے؟ کہنے لگے سئلت الیہود من خیر اہل ملتکم، کہتے ہیں یہودیوں سے پوچھا گیا یہ بتاؤ تمہاری ملت کے سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تمہاری ملت کے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ یہودیوں سے پوچھا گیا تو یہودیوں نے کہا قالوا اصحاب موسیٰ، تو یہودیوں نے کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں نا وہ ہماری ملت کے سب سے اچھے لوگ ہیں، یعنی ہمارے نبی کے صحابی سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اور کہتے ہیں یہی سوال نصارہ سے کیا گیا، عیسائیوں سے، من خیر اہل ملتکم، تمہاری ملت کے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو کہا قالوا حواریو عیسیٰ، تو انہوں نے کہا ہماری ملت کے سب سے اچھے لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں وسئلت الرافضہ، یہی سوال رافضیوں سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ یہ بتاؤ تمہاری ملت کے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھوں کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن سب سے شریر لوگ جو ہیں قالوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، کہنے لگے ہماری ملت کے سب سے برے لوگ معاذ اللہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ یہودی کہیں سب سے عظیم لوگ ہمارے نبی کے صحابی، عیسائی کہیں سب سے عظیم لوگ ہمارے نبی کے صحابی، یہ بولتے ہیں کہ سب سے شریر اور برے لوگ معاذ اللہ ہمارے نبی کے صحابہ تھے، یہ معاذ اللہ صحابہ کو سب سے برا جانتے ہیں معاذ اللہ، وہ عظیم لوگ کہ جن کے ذریعے ہم تک ایمان پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ، کوئی پوچھتا ہم سے کہ ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کیا جائز ہے؟ فیکٹری میں جناب فلاں بندہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے تو کیا اس کے ساتھ کھانا پینا مجبوری ہے؟ تو میں
کہتا ہوتا ہوں کہ یہ سوال مجھ سے پوچھنے سے پہلے اپنے ضمیر سے خود ہی پوچھو، تو تمہارا ضمیر ہی تمہیں فتویٰ دے دے گا۔ یہ بتاؤ، کوئی بندہ تیری ماں کو گالی دے، تیرے باپ کو گالی دے، تو کیا وہ تمہیں دعوت دے کھانے کی، تو کیا کسی مولوی کے پاس بھاگ کے جاؤ گے دارالافتاء میں کہ حضرت کوئی بندہ میری ماں کو گالی دیتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے، وہ مجھے کھانے کی دعوت بھی دیتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لوں؟ پھر تو فتویٰ اندر سے ہی آئے گا کہ جو باپ کا گستاخ ہے، میری ماں کو گالی دیتا ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق کیا؟ کھانا تو دور کی بات، میں تو دیکھنا بھی دوبارہ نہیں کرتا۔ تو جو تمام مومنین کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کو بھونکے، جو حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھونکے، پھر تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ان بھونکنے والوں کے ساتھ تم کھانے پینے اور ان کی دعوتوں میں جانے کے بہانے بھی ڈھونڈتے ہو۔ مجبوری ہے، ساتھ کام کرتا تھا جانا پڑ گیا، مجبوری ہے، محلے داری تھی جانا پڑ گیا، مجبوری ہے، رشتہ داری تھی جانا پڑ گیا۔ اگر اپنی ذات کا معاملہ ہو تو رشتہ داری بھی نہیں دیکھی جاتی، نہ محلے داری، نہ ساتھ رہنا، کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ اور اگر معاملہ رسول اللہ کی صحابہ کی نموز کا ہو تو پھر یہ ساری مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں۔ اگر یہ مجبوریاں آڑے آئیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو۔ مومن اس وقت بھی وہی ہے جو فتویٰ سے نہیں، اپنے ضمیر سے پوچھے اور ضمیر کہے کہ جب میری ذات کا معاملہ ہو تو پھر تو میں نہیں پوچھتا۔ حضور کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کی آل کا معاملہ ان سب سے بڑا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ ایمان کا ہے۔ لہذا میرا ایمان کا تقاضا ہے، جو نبی کے اصحاب کا دشمن ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو ازواج کا دشمن ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگرچہ محلے داری کیوں نہ ہو، اگرچہ کتنی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہم نے دوستی بھی رکھنی ہے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے رکھنی ہے، اور اگر دشمنی بھی رکھنی ہے تو حضور کی نسبت کی وجہ سے رکھنی ہے۔ اب یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے کہ یہ بل جو ہے وہ پاس ہوا، اس پہ ہمیں تو خوشی ہے، لیکن دوسری طرف ان کے ہاں صف ماتم بچھی ہے۔ لیکن ہمارا حکومت پاکستان سے اب اگلا مطالبہ یہ ہے کہ آئین تو بنا، قانون تو بنا، لیکن ہمارا مطالبہ اب یہ ہے کہ اس آئین پہ، اس قانون پہ اب عمل درآمد بھی ہو۔ اس قانون کے بننے کے بعد اگر کوئی حضور کے اصحاب کی گستاخی کرے، کسی کی بھی کرے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ ہو، وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ ہو، کوئی صحابی بھی ہو، اس کی شان میں بھونکے، تو اگر یہ گستاخی ثابت ہو جائے تو اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے پوری زندگی کے لیے اسے جیل کی سلاخوں میں بند کیا جائے۔ کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ اگر کوئی حضور کی آل کی شان میں گستاخی کرے، اس قانون کے بننے کے بعد ثابت ہو جائے تو اس گستاخ کو ساری زندگی کے لیے جیل کی سلاخوں میں بند کیا جائے اور اس قانون پہ عمل درآمد کیا جائے۔ کیا آپ اس قانون کی، اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ میرے ساتھ نعرے کا جواب دیتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔